بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان خرم شہزاد حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوسٹ پاکستان. میں اس وقت موجود ہوں. انتہائی علم رکھنے والی شخصیت، عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، شہر جنگ کی پہچان ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم و فراست سے نوازا ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاطف رمضان سیالوی مدظ اللہ العالی. ہم آپ کی لائبریری میں یہاں پہ حاضر خدمت ہوئے ہیں اور آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہے محرم الحرام کے حوالہ جات سے ان سے کچھ پوچھا جائے، ان سے کچھ حقائق کے حوالہ سے، کچھ فضائل کے حوالہ سے پوچھا جائے. تو میں ان کی جانب سفر کروں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا آپ کی لائبریری میں آ کے. تو اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کا یہ جو پاکیزہ عشرہ چل رہا ہے مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے، پنجتن پاک کے حوالہ سے آپ کیا کہیں گے کہ پنجتن پاک کے ساتھ میدان کربلا میں جو معاملات پیش آئے اور جو دکھ اور مصائب کے آثار جو نظر آئے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پنجتن پاک نے جو قربانی دے کے اسلام کو بچایا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں جو 4 شخصیات ہیں ان کو بڑا خصوصی مقام حاصل ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان 4 نفوس کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور یہ دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یعنی کتنی پاکیزہ شخصیات ہیں اور کتنے نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے. عرض کی اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو ان سے پلیدی اور رجس کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے اور انہیں یوں ستھرا اور پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 بلکہ 5 تن پاک کی محبت پہ اتنی بڑی جزا بیان کی ہے کہ جس کا عام اعمال میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ اتنی بڑی جزا ملے گی. چنانچہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان 2 سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرے اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے اور ان کے والد علی سے محبت کرے تو کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. یہ تو ان کے فضائل اور مناقب اور بارگاہ رسالت مآب میں ان کی جو ایک منزلت ہے اس پر دلالت کرنے والی احادیث ہیں. تو جو انہوں نے قربانی دی، بالخصوص امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک مثال قائم کی پوری دنیا کے لیے کہ کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں، کبھی ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا، خواہ اس کے لیے تمہیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑے. چنانچہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صبر و استقامت، استقلال اور ثابت قدمی اور دین متین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی ایک ایسی تابندہ مثال ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی یزید کی شکل میں طاغوت اٹھے گا تو اس کے مقابلے میں امام علی مقام کی شخصیت کا حوالہ دیا جائے گا کہ امام علی مقام نے. تو یہ وہ شہادت ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرًا شہادت کہیں تو بات بے جا نہ ہوگی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام کا یہ سٹیٹس بیان کیا کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، لخت جگر ہے، اور میں حسین سے ہوں کہ میرے کمالات کا ظہور یا میری شہادت کا ظہور جو ہے وہ حسین پاک سے ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بظاہر وہ لوگ کلمہ گو تھے، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور کے پھول کو شہید کیا. شہید نہیں کیا، بدترین اہانت کی
آپ کے جسم مبارک کی، اس جسم مبارک کی جس کو مصطفیٰ جان رحمت بوسہ دیتے رہے، جس کو حضور اپنے کندھوں پر اٹھا کر سیر کرواتے رہے، وہ جسم مبارک جس کو حضور نے اپنا پھول قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر ایک صحابی ہیں، تو ان سے حج کے موقع پر کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا اور آپ سے یہ پوچھا کہ کیا احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو اگر مار لیا جائے تو کیا یہ جائز ہے، اس سے قربانی تو لازم نہیں آئے گی؟ اب یہ پوچھنے والے عراقی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بڑا تعجب ہے تمہارے اوپر کہ تم ایک مکھی اور مچھر کے متعلق تو اللہ سے ڈر رہے ہو، لیکن وہ حسین پاک جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، کہ وہ دنیا میں میرے پھول ہیں، تم ان کے متعلق تم اللہ سے نہیں ڈرے کہ تم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی کی انتہا ہے، شقاوت کی انتہا ہے، جو رویہ جو سلوک انہوں نے حضور کی اہل بیت کے ساتھ کیا۔ ہمارا اسلام تو ایک کافر کے ساتھ بھی ایسا رویہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اسلام یہ منع کرتا ہے کہ حالت جنگ میں بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یزید کی فوج اتنی سنگ دل تھی کہ انہوں نے امام علی اصغر کو شہید کیا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کی لاش کی تم توہین نہیں کر سکتے، مسلح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر انور کو گلیوں میں پھرایا۔ انہوں نے ابن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔ تو یہ رویہ ایک کافر کے ساتھ بھی برداشت نہیں ہو سکتا، یہ جائے کہ وہ جو جنت کے سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا بڑا افسوسناک ہے۔ تو اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے یہ جو نفلی روزے ہیں، یہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا، اس روزوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو عید کے طور پہ تعدہ الیہود و عیدا، اس کو عید کے طور پہ یہودی سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات دی تھی، تو وہ شکرانے کے طور پر بطور تشکر 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کا بڑا ادب کرتے، احترام کرتے، اس دن کا روزہ رکھ کے اس دن کی تعظیم کو ظاہر کرتے۔ تو جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمیں فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر اتنا حق نہیں جتنا ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ تو حضور نے حکم دیا امر بالصیام فصام و امر بالصیام، خود بھی حضور نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ رہ گئی بھئی یہودیوں کے ساتھ کوئی مشابہت ہوتی ہے تو ہمیں یہ شریعت میں حکم دیا گیا کہ ہم ایک دن پہلے یعنی 9 محرم الحرام یا ایک دن بعد جو ہے 11 محرم الحرام اس کا روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے گی۔ اور اس کے متعلق حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ خصوصاً عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے ساتھ 1 سال کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ تو حضور یہ بتائیے گا کہ علماء سے سن رکھا ہے اور ہر طبقے میں یہ سنا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جس بندے کی آنکھ سے ایک مکھی کی بالشت برابر ایک آنسو آتا ہے، اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں، حدیث میں قطعی طور پہ تو کوئی ایسے لفظ نہیں ہے، لیکن بہرحال رونا ایک محبت کی دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ رب العزت محبت فرمائے گا۔ حضور یہ بتائیے کہ 10ویں محرم الحرام کی صبح سے لے کر اور شام تک جو ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور جو نیاز بنا کے بانٹتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں، اہل محلہ کو بانٹتے ہیں، اس حوالے سے کوئی دین میں کیا شرعی حکم ہے وہ بتائیے۔
دیکھیں اصال ثواب ایک ایسی حقیقت ہے صدقات پر، جو اصال ثواب جس پر تمام مسالک متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے جو ہے وہ صدقہ کے طور پر پانی پلانے کی ترغیب دلائی ہے. حضرت سعد نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا؟ فرمایا نعم، ثواب پہنچ جائے گا. تو عرض کی حضور کیا صدقہ کروں؟ فرمایا الماء، پانی پلاؤ. تو پانی پلانے سے بھی زیادہ جو فضیلت والا کام ہے وہ کھانا کھلانا ہے. ایک حدیث میں پوچھا گیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ای الاسلام خیر، حضور یہ بتائیے سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سب سے بہتر اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور تم ان کو بھی سلام کرو جن کو جانتے ہو، ان کو بھی سلام کرو جن کو نہیں جانتے. تو فرمایا یہ اسلام کا سب سے بہتر حکم ہے. ایک حدیث میں یہ موجود ہے، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں لوگوں سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اب دیکھیے کھانا کھلانے کی اتنی ترغیب ہے تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا ثواب کا عمل ہے. قرآن میں بھی اس کی تحسین کی گئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ. تو مومن کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ کھانا کھلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت کی نیت ہے، لیکن جو ثواب اس کا ملے گا وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دیا جائے گا. اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاء اللہ حضور، آپ کا بہت شکریہ، آپ علم کے موتی نچھاور کر رہے ہیں. یقیناً آپ کا یہ جو لائبریری ہے اور آپ کی یہ جو درسی کتب ہیں، ان کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور میں نے سن رکھا ہے اور میرے علم میں ہے کہ آپ نے کافی ساری کتابیں خود بھی اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. تو صرف آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم الحرام کے ادب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ محرم میں شادی کرنا وہ سنت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ نکاح کو شرعی طور پہ ممنوع قرار دیتے ہیں، کچھ شادی کو قرار دیتے ہیں. تو یہ آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہ گانا بجانا یا موسیقی سننا محرم الحرام کے دنوں میں یہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی، محرم الحرام جب ہم نے کہہ دیا تو الحرام کا مطلب ہے یہ حرمت والا ہے، اور صرف یہ 61 ہجری سے ہی حرمت والا نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی یہ حرمت والے، ادب والے، تقدس والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی ان مہینوں میں قتال کو منسوخ کر دیتے تھے. یعنی یہ اتنی حرمت والا اور تقدس والا مہینہ ہے. باقی رہ گیا یہ کہ گانے تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، تو پھر ان ایام میں تو بطریق اولا جو ہے وہ گانے وغیرہ اور بے حیائی، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح اس میں یقیناً جائز ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن میری دانست میں ایک فتنے سے بچنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اتقوا موادی التہم، فرمایا تم تہمت کی جگہوں سے بچو کہ تمہارے اوپر کوئی تہمت نہ لگا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی فی نفس ہی مباح ہیں، لیکن ان کو فتنے کے اندیشے کے پیش نظر چھوڑا جا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ محرم الحرام کے ایام کے علاوہ جو ہے وہ نکاح کا سلسلہ کیا جائے. ہمارے آج کل جو نکاح ہوتے ہیں اس میں پھر گانے بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں، یہ چیزیں یقیناً محرم کے تقدس کو پامال کرتی ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تھے علامہ عاطف رمضان سیالوی صاحب، جن کا تعلق جنگ سے ہے، اور یہ بیک وقت میں کافی سارے مدارس کے جو انتظامات ہیں ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ان کا تعلق ہے جامع مسجد پرانی عیدگاہ، جنگ کا مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا.